والتراویح فی لیالی شہر رمضان سنت، رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا یہ بھی سنت۔ ایک ہے تراویح، توجہ رکھنا، ایک ہے تراویح کی جماعت، ایک ہے تراویح اور ایک ہے تراویح کی جماعت۔ ہمارے یہاں مشہور کیا ہے کہ جی 20 رکعت تراویح حضرت عمر سے ثابت ہے رضی اللہ عنہ، یہ بات کبھی نہ کہنا۔ 20 رکعت تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 20 رکعت تراویح کی جماعت پورا مہینہ یہ حضرت عمر سے ثابت ہے۔ 20 رکعت تراویح اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور 20 رکعت تراویح کی جماعت پورا مہینہ یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ دونوں میں فرق ہمیشہ سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، تاریخ جرجان للسہمی میں روایت موجود ہے، اور کتب کے اندر بھی ہے۔ اور 20 رکعت تراویح کی جماعت پورا مہینہ یہ اللہ کے نبی نے نہیں کرائی، یہ سنت حضور کی نہیں۔ 20 رکعت تراویح کی جماعت یہ سنت حضرت عمر کی ہے، لیکن کہنا اس کو بھی سنت رسول ہے۔ وہ کیوں کہنا ہے؟ وہ کیوں کہنا ہے؟ وجہ دیکھو، سنت اسے کہتے ہیں ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے کام ہمیشہ فرمایا ہو۔ تو 20 رکعت تراویح کی جماعت کو آپ سنت کیسے کہیں گے جب اللہ کے نبی نے ہمیشہ فرمایا ہی نہیں؟ دوام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دوام حقیقی، ایک ہے دوام حکمی۔ ایک ہوتا ہے جو دوام صراحتاً ہو، ایک ہوتا ہے دوام صراحتاً نہ ہو لیکن حکم دوام کا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کی رات کو جماعت کرائی، 25 کو جماعت کرائی، 27 کو جماعت کرائی، 28 کو باہر نہیں آئے، عشاء کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے جو مسجد نبی کے اندر اعتکاف کے لیے تھا۔ صحابہ کرام خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے، آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ صبح فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد مختصر سے خطبہ دیا اور فرمایا انی لم یخف علی مکانکم، میرے علم میں تھا کہ تم میرے خیمے کے باہر کھڑے رہے لیکن میں نے باہر نکل کے تراویح نہیں پڑھائی۔ انی خشیت ان یفترض علیکم، مجھے خطرہ تھا کہ تمہارے اوپر تراویح کی جماعت تراویح فرض نہ ہو جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور چاہتے ہیں پڑھائے لیکن کیوں نہیں پڑھاتے جی؟ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے حضور کی اس منشا کو سمجھ لیا ہے، حضرت عمر نے اس منشا کو سمجھ لیا، فرمایا پورا مہینہ تراویح کی جماعت کراؤ، نبی جماعت کرائیں گے تو فرض ہوگی، ہم کرائیں گے تو فرض نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور کی خواہش پورا مہینہ جماعت وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور خدشہ کی فرض نہ ہو وہ خدشہ بھی نہیں رہے گا، اس لیے پورا مہینہ جماعت کرو۔ حضرت عمر کی فہم دیکھو، اتنی عجیب سوچ ہے۔ تو تراویح پورا مہینہ شروع ہو گئی۔ اس لیے یہ کبھی نہ کہنا کہ جی تراویح حضرت عمر کی سنت ہے۔ 20 رکعت تراویح حضور پاک کی سنت، اور 20 رکعت تراویح کی پورا مہینہ جماعت حضرت عمر کی سنت، لیکن یہ بھی سنت حضور پاک کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 20 رکعت تراویح کی جماعت پر پیغمبر کا دوام ہے، حقیقی نہیں، دوام ہے، دوام حکمی۔ آپ نے صراحتاً نہیں کرایا لیکن آپ کی خواہش ہے کہ ہو جائے، آپ کی خواہش ہے کہ ہو جائے، تو تم نے حضور کی خواہش کو پورا کیا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ دور خلافت راشدہ تکمیل دور نبوت ہے۔ دور خلافت راشدہ دور تکمیل نبوت ہے۔ کیا معنی؟ بعض کام جو اللہ کے نبی کرنا چاہتے تھے کسی عذر کی وجہ سے نہ کر سکے، وہ کام خلفائے راشدین نے فرمائے، یا بعض کام اللہ کے نبی نے شروع فرما دیے مکمل نہ کیے، دنیا سے چلے گئے، تو وہ مکمل خلفائے راشدین نے فرمائے۔ تکمیل نبوت کا زمانہ ہے، خلفائے راشدین کا عام زمانہ نہیں ہے۔ میں سندھ دورے پر تھا تو سکھر بیان کے اندر میں نے اس کو پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ جماعت کرائیں تو اس پر فرض ہو جانا تھا، اس لیے آپ نے پورا مہینہ جماعت نہیں کرائی، آپ نے مسلسل نہیں کیا کہ فرض نہ ہو جائے۔ میں جب بیان سے فارغ ہو کر کمرے میں گیا، میرے ساتھ ایک گارڈ، وہ یہاں سرگودا سے ہمارے گاؤں سے ساتھ گیا، وہ عالم نہیں تھے کہ بھائی عبدالباسط ہیں آج کل بیمار ہیں تو آ کر اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ شدید بیمار ہیں اللہ صحت دے، یہ میرے ساتھ گئے تھے کہ میں آپ کے ساتھ بطور گارڈ جاتا ہوں۔
جو بیان کے بعد میں کمرے میں گیا تو اندر سے کنڈی مار دی، کہا جی میں نے بہت ضروری کا بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے ایک اشکال ہے، اگر ابھی نہ کیا تو میرے ذہن سے نکل جانا ہے۔ میں نے اس لیے کہا میں فوراً اشکال کروں، عالم نہیں ہے نا، اشکال ہے۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا آپ نے کہا اگر حضور پاک مسلسل فرماتے تو فرض ہو جاتی، آپ نے فجر کی 2 سنتیں مسلسل پڑھی ہیں، وہ تو فرض نہیں ہوئی، ظہر کی 4 مسلسل پڑھی ہیں، وہ تو فرض نہیں ہوئی، تراویح فرض کیسے ہو جاتی؟ میں نے کہا 2 باتیں الگ ہیں، ایک ہے کسی نماز کا اللہ کے نبی کو ہمیشہ پڑھنا، ایک ہے کسی نماز کی جماعت کو ہمیشہ کروانا۔ کسی نماز کو مسلسل پڑھے تو وہ فرض نہیں ہوتی، اور اس نماز کی جماعت مسلسل کراتے تو وہ فرض ہو جاتی۔ فجر کی سنتیں ہمیشہ پڑھی ہے، جماعت ہمیشہ 2 فرضوں کی کرائی ہے۔ آپ نے 2 رکعت ہمیشہ پڑھی بغیر جماعت کے، وہ سنتیں ہیں، اور 2 رکعت پڑھی جماعت کے ساتھ، وہ فرض ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا آج پھر تراویح پڑھتا، میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ فرض نہ ہو جائے، فرمایا میرا جی چاہتا تھا جماعت کراتا، اس لیے نہیں کرائی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو تراویح مسلسل پڑھی اس لیے تراویح سنت ہے، اور تراویح کی جماعت مسلسل نہیں کرائی اس لیے تراویح فرض نہیں ہے۔ جی مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا ٹھیک، اب کنڈی کھول دو۔ یہ میں کبھی آپ کو واقعہ سناتا ہوں نا کہ بندہ کسی کے ساتھ رہے نا اور دل کے ساتھ رہے، پھر بندے کا مزاج بنتا ہے۔ بد تراویح فی لیال شہر رمضان سنت، 20 رکعت تراویح تو اللہ کے نبی کی ہے، اور 20 رکعت تراویح پر جماعت حضرت عمر کی ہے۔ اور آپ یقین فرماؤ جس طرح ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند تراویح پڑھتے ہیں بعین ہی اسی طرح تراویح ہے، بعین ہی۔ مسند الامام زید بن علی بن حسین بن علی، کیا سند ہے، چاروں اہل بیت، زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ کتاب کا نام ہے مسند الامام زید۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں انہ امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی رمضان، وہ شخص جو تراویح پڑھاتا تھا، حضرت عمر نے حکم دیا ان یصلی بالناس 20 رکعہ، 20 رکعت پڑھاؤ، ویسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت میں سلام پھیرو، ویراوح ما بین کل 4 رکعات، اور ہر 4 تراویح پر وقفہ دو۔ ہم اسی طرح پڑھتے ہیں نا، 20 رکعت تراویح، ہر 2 پر سلام، ہر 4 پر وقفہ، اور آخر میں ان کو وتر پڑھاؤ، ہم اسی طرح پڑھتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، یہ حضرت عمر فرماتے نا کہ ان کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، ہر 2 پر سلام پھیرو، اور ہر 4 پر وقفہ۔ وقفہ کیوں دو؟ وقفے کی وجہ تمہیں نے خود فرمائی، کیوں دو؟ فَيَرْجُعُ ذُو الْحَاجَةِ، معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جیسے ہم ہیں۔ فَيَرْجُعُ ذُو الْحَاجَةِ کا معنی کیا ہے؟ دن کو روزہ رکھا ہے، شام کو افطاری کی ہے، اور کی نہیں ہے، افطاری کھائی ہے، اب اس کے بعد تراویح آ گئی ہے، 4 رکعت پڑھ لی، وہ جو کھایا تھا وہ تنگ کر رہا ہے، اب اس نے جانا ہے نا، پہلے استنجا کرے گا، پھر وضو کرے گا، اور میں تھوڑا سا وقفہ دو، فَيَرْجِعُ ذُو الْحَاجَةِ، فَيَرْجِعُ ذُو الْحَاجَةِ۔ تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تقاضا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حاجت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا فَيَرْجِعُ ذُو الْحَاجَةِ، 4 کے بعد وقفہ دو، یہ افطاری کرتے نہیں، افطاری کھاتے ہیں، تھوڑا سا نا پھر یہ تیار ہو کر پھر آ جائیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں اس دور میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جیسے آج ہم ہیں، ہم بھی افطاری کرتے ہیں یا کھاتے ہیں؟ آپ تو کرتے ہوں گے بھائی، ہم تو کھاتے ہیں، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، جتنی بھوک ہوتی ہے بس اس سے کوئی ایک آدھ کھجور اوپر ہی جاتی ہے، اس سے کم نہیں ہوتی۔ خوب کھاؤ اور خوب کام کرو، خوب کھاؤ اور خوب کام کرو، بس جس نے کام کرنا ہے نا وہ کھاتا ہوا اچھا بھی لگتا ہے، وہ کھاتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ میرے ساتھ ایک یہ کافی پرانی بات ہے، ہمارا سفر تھا پنجاب کا، لاہور سے آگے گجرانوالا، لاہور راوی بروسٹ ہے، ایک ساتھی نے دعوت کی مچھلی کی، مچھلی ہم نے کھائی، کچھ بچ گئی تو ہم نے پیک کرا لی، گاڑی میں رکھ لی۔ صبح ہم نے گجرانوالا شیراں باغ نماز وہاں پڑھنی تھی اور رات وہیں رہنا تھا۔ حضرت مولانا زید الراشد صاحب دامت برکاتہم جہاں میرے استاد بھی ہیں اور استاد کے بیٹے بھی ہیں، میں نے وہاں رہنا تھا۔ رات ہم سوئے، جب صبح فجر کی نماز پڑھی، درس سے فارغ ہوئے تو ناشتہ لگا۔ میں نے اس آدمی سے کہا جو ہمارے ساتھ ہماری خدمت پہ تھا، میں نے کہا وہ مچھلی لاؤ۔ اس نے کہا استاد جی وہ تو میں نماز تو پہلے ہی کھا لی ہے۔
میں نے سورج نکلنے کے بعد کہا مچھلی لاؤ، وہ کہتا ہے وہ تو میں نے فجر کی نماز سے پہلے ہی کھا لی ہے۔ تو اس نے اٹھ کے سب سے پہلے مچھلی والا کام کیا، پھر ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ دیکھو خدمت میں ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہمیں وہ اچھا لگتا تھا، خدا کو بہت اچھا لگتا تھا۔ کیوں؟ خدمت کرتا تھا، کام کرتا تھا، یہ اس کے مزاج کی سادگی تھی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ شہید ہو گیا، ہم دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں، جنت میں پہنچا ہوا۔ کتنا اچھا آدمی تھا بتاؤ، اللہ نے اس کی جان کو قبول کر لیا۔